أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 123 123 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ہماری ضروریات کی چیزیں اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے ساتھ رکھا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی اور آخرت کا اپنا خاص فضل و کرم اور آخرت کی بھلائی جو ہے وہ ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے جو آیات دیکھی تھی، آیت نمبر 100 سے لے کر 122 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ ہم دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 100 سے انور کہ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اولاد کے لیے، حضرت جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مطلب عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اے میرا رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما، تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لئیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ غرض جب دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے یعنی باپ نے اس کو، بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی نبی کی بشارت دی، جو کہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں کی اولاد میں بھی بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا، اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی، اور ان کی مدد تو وہی غالب اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے رکھا۔ اور ہم نے ان دونوں کے پیچھے اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں،
یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ تو یہاں تک ہم نے کل سبق اپنا دیکھا تھا، جس میں حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم، پھر حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے اولادوں میں حضرت اسحاق کی اولادوں میں پھر آگے حضرت موسیٰ، اور آگے اگلے سبق کی طرف آیت نمبر 123 سے آج ہمارا سبق جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّ، اور بے شک، الیاس علیہ السلام، لمن المرسلین، یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ اس کے اگلے رسول جس کا ذکر اب ہو رہا ہے وہ الیاس علیہ السلام ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بعد میں آنے والی نسلوں میں سے تھے۔ ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات جو ہیں وہ قرآن مجید میں بھی نہیں ہیں۔ کچھ دو مختصر کا تذکرہ ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان سے ہمیں اندازہ آتا ہے کہ وہ بالبک نامی کسی ایک بستی میں تھے، اور ان کے قوم کے لوگ جو ہیں، یہ بستی کے لوگ جو ہیں، یہ بالک نامی ایک بت یا ایک دیوی تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اس پر حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو روکا اور ان کو توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بھی اس کا انکار کر دیا۔ اور ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا دنیا میں، اس کی تفصیل تو نہیں، لیکن یہاں پر ہمیں ملے گا آج کی آیات میں کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب جو ہے دردناک، وہ تو کنفرمڈ ہے۔ تو اس طرح سے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا اَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تم تقوی اختیار نہیں کرتے اس رب کا جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تمہارا خالق اور مالک بھی ہے۔ أَتَدْعُونَ بَعْلًا، کیا تم پکارتے ہو بال کو، بال نامی بت کو یا دیوے کو، وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین، بہترین، احسن الخالقین، بہترین تخلیق کرنے والے کو، بہترین پیدا فرمانے والے کو، یعنی اللہ کو، تم اللہ کو چھوڑ جاتے ہو، یا اللہ کو بھول جاتے ہو، یا اللہ کو چھوڑ کر تم اس بال نامی بت کی پوجا کرتے ہو، اور ان سے مددیں اور حاجات اور مناجات جو کرتے ہو۔ اللہ، وہ ہے، وہ بہترین الخالق جو ہے وہ ہے اللہ، ربکم، جو کہ تمہارا رب ہے، اس اللہ کو بھول جاتے ہو جو کہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور رب ہے تمہارے پہلے آباء و اجداد کا، یعنی وہ بھی اپنے پہلے آباء و اجداد کی رسم و رواج جو ہیں ان کے اوپر ہی چلنے کو اپنی کامیابی قرار دیتے۔ تو ان کے اوپر بھی واضح کر دیا گیا کہ اصل عبادت کے لائق تو وہی واحد الہ ہے، واحد رب ہے، اللہ ہے، جو کہ تمہارا اور تمہارے پچھلے گزر گئے تمہارے آباء و اجداد جو ہیں، نسلیں جو ہیں، ان کا بھی رب وہی تھا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، یعنی حضرت الیاس کو، فَإِنَّهُمْ، سو یقیناً وہ سب، لَمُحْضَرُونَ، ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں، یعنی یقیناً وہ اس عذاب جہنم کے یا دوزخ کے اس عذاب میں ضرور مبتلا کیے جانے والے ہیں، حاضر کیے جانے والے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان اللہ کے بندوں کے جو چنے ہوئے ہیں، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے لیے مخلص ہو گئے، اللہ کے لیے چنے ہوئے ہو گئے، یا جنہوں نے اس ہدایت کو، اس نصیحت کو سمجھ کر قبول کیا اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کی، ان کو تو اس سے استثناء ملے گا، لیکن جو اس سے انکار کرنے والے ہوں گے وہ ضرور آخرت میں جہنم یا آگ کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، ان کو جو درپیش ہوگا۔ وَتَرَکْنَا، اور ہم نے باقی چھوڑا، علیہ، اس پر، فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں، یعنی بعد کے آنے والے لوگوں میں یہ ذکر، یہ اس قوم کا یا اس رسول کا، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر جو ہے، ذکر خیر جو ہے، ان کی نصیحت جو ہے یا ان کی قوم کے معاملات جو ہیں، ان کو پیچھے آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے مطلب واضح طور پر یہاں پر ذکر کر کے چھوڑ دیا، یا وہ بھی آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی ان کا ذکر خیر کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسے کل ذکر ہوا تھا کہ مختلف جو ادیان ہے، ایک تو قرآن مجید میں جو ذکر ہوا نام
اور جو جیسے واقعات جو ذکر ہوئے اس میں تو کسی قسم کا شک اور تردد نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ممکن ہے، لیکن دوسرے مذاہب کی کتابوں میں بھی کچھ نام جو ہیں، نام کے ساتھ کچھ واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو حضرت الیاس کا بھی اسی طرح سے ایلیا یا ایجیلا ایجیلا یا ایلیا اس طرح کے نام سے منسوب کچھ واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں، جو کہ حضرت الیاس کے ہی در حقیقت واقعات ہیں۔ اب ان میں کیسی تخریف ہے یا کیسے معاملات ہیں وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں ان کتابوں کو دیکھا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے ریویل کی تھی، تو یقیناً وہ بھی حق نصیحت کی باتیں تھیں۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ الیاسین جو ہے وہ ایک ہی نام کو پکارنے کے مختلف مطلب طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ مطلب جو مثال ہمیں ملتی ہے اکثر کہ کوہ طور جو ہے اس کو طور سینین بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن مجید میں ذکر کیا ایک ہی پہاڑ کو دو مختلف ناموں سے۔ تو اسی طرح سے یہ الیاس جو ہے وہ الیاسین جو ہے اس طرح سے بھی ان کو پکارا گیا قرآن مجید میں۔ تو سلام ہو الیاسین، الیاس علیہ السلام پر۔ ان کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، جو بھی اس نصیحت کو قبول کر کے اپنا عمل درست کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، تو اسی طرح سے ان کو بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، دنیا میں بھی اور یقیناً آخرت میں بھی۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ یا بلا شبہ وہ ہمارے ایمان لانے والے یا مومن بندوں میں سے تھا، نیک بندوں میں سے تھے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم جو ان کے اوپر ایمان لائی تھے وہ لوگ، خاص کر یہاں پر رسولوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمارے ایمان لانے والے یا مومن بندوں میں سے تھے۔ اب یہاں پر یہ جو تذکرہ ہوا ہے، پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کا ذکر کے ساتھ کہ بلا شبہ وہ ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے، اس کا ایک ایڈیشنل پوائنٹ جو ہے وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں، جو کہ جتنی جگہوں پر یہ آیا ان سب جگہوں پر اس کا مفہوم جو ہے وہ ایک اضافی نوٹ کے طور پر ہمارے سامنے یا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ رسول جن کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہوا، ہم جو امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے یہ لازم ہے یا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں، چاہے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے یا اس کے علاوہ بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں وہ سارے اللہ کے نیک بندے اور پاکیزہ بندے تھے۔ ان میں دنیاوی کوئی حرص اور لالچ اور دنیاوی گمراہیاں اور برائیاں جو ہیں اور دنیاوی جو گناہ کے کام جو ہیں ان کی طرف رغبت وہ قطعاً کسی صورت بھی موجود نہیں تھی۔ وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے نیک اور چنے ہوئے اور بزرگ بندے تھے، جو کہ عابد زاہد اور پرہیزگار تھے، اور اپنے اپنے زمانوں میں وہ پرہیزگاروں کے اوپر ایک مثال تھے۔ پرہیز پرہیز پرہیزگاری کی ایک چوٹی، تقوی کی چوٹی کے مقام پر تھے وہ اپنے اپنے زمانوں میں۔ لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان بندوں کو کے بارے میں کہ وہ مومن تھے، ایمان لانے والے تھے، تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے، نیک تھے، زاہد عابد تھے۔ کیونکہ دوسرے مذاہب میں کچھ ایسے واقعات یا کچھ ایسے باتیں جو ہیں ان انبیاء کو اور ان رسولوں کے ساتھ منسوب کر دیے گئے جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جیسا کہ ہم اہل کتاب میں دیکھیں، کرسچینٹی میں اور یہ یہودیوں میں بھی، جدائزم میں، کہ وہ انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ یا رسولوں کے ساتھ مختلف طرح کے واقعات منسوب کیے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اور دیگر، کہ جو کہ بہت ہی دنیا میں ان کی زندگی جو ہے اس میں نعوذ باللہ کچھ گناہوں کے معاملات جو ہیں اور کچھ ایسے معاملات جو ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا ذکر کرنا یہاں پر مناسب نہیں لگتا۔ تو انہوں نے ان کی کتابوں میں تخریف کر کر کے کس کس طرح سے اور مختلف طرح کے واقعات منسوب کر کے ان نبیوں کو کچھ ایسے گناہوں کے ساتھ ان کو منسوب کر دیا جو کہ ہمارے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایک اس بات کا بھی جواب ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ وہ تو اللہ کے نیک اور مومن بندے تھے، ان سے گناہوں کا اس طرح سے کوئی شابہ جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسرا عباد نا کہ ہمارے بندوں میں سے، یعنی وہ بشر تھے، انسان تھے، بندے تھے، اسی طرح سے ان لوگوں نے مطلب ہمارے علاوہ دوسرے جو مذاہب ہیں انہوں نے ان نبیوں کی شان کو غلو کر کے ان کی محبت میں یا اس قدر اضافہ یا اس قدر اس میں اضافی پوائنٹس لگا دیے گئے کہ اللہ کی خصوصیات یا اللہ کے برابر ان کو درجہ دے دیا۔
جیسا کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں کہ ان کی وہ پوجا کرتے ہیں اور ان کو وہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں یا اس طرح کا، تو غلو کر کے ان کو ان کے اصل مقام سے بہت زیادہ اونچا کر کے اللہ کی صفات کے ساتھ یا اللہ کے برابر ان کو بٹھا دینا، یہ بھی ہمارے لیے مطلب قابل قبول نہیں ہے کسی طور پر، یہ ممکن ہی نہیں، ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن دوسرے جو مذاہب ہیں انہوں نے یہ کیا، تو اس کا دوسرا جواب جو ہے، دوسرا اضافی نقطہ جو ہے ہمیں ان آیات سے یہ بھی ملتا ہے، جتنے رسولوں کے ساتھ یہ آیا کہ وہ تو ہمارے بندوں میں سے تھے اور ایمان لانے والے میں سے تھے، یعنی نیک نیک اور پاک باز شخصیت تھی اس وقت کی، چوٹی کی تقوی کی شخصیت تھی اس وقت کی، اور وہ اللہ کے بندوں میں سے تھے، نہ کہ کچھ اور صفات جیسا کہ وہ جھوٹے طور پر منسوب کرتے ہیں ان سے۔ تو یہ اضافی نقطے جو ہیں یہ ان ساری جگہوں پر آئیں گے جہاں پر یہ آیات جو ہیں اس پورے تسلسل میں آ رہی ہیں۔ واللہ علم بالصواب۔ بڑھتے ہیں آگے، واپس اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 133، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّ لُوطًا، اور بے شک لوط علیہ السلام، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بھی کافی تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم کا جو واقعہ تھا اس میں بھی مختصر سا تذکرہ ہوا تھا۔ بہرحال ہم یاد دہانی کے لیے ہلکا سا مختصر سا تذکرہ کر لیں تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور عراق سے حضرت ابراہیم کے ساتھ ان ہی وہ ہجرت کر کے آئے تھے فلسطین میں، اور یہاں سے پھر جس علاقے کی طرف ان کو بھیج دیا گیا، غالباً بحیرہ مردار یا اس کے ارد گرد کا کوئی علاقہ تھا، تو اس کو ان کی قوم جن کی طرف ان کو ہجرت کر کے بھیجا گیا، اس قوم کی نصیحت کے لیے اس کو قوم لوط جو ہے کہا جاتا ہے۔ اور قوم لوط جو ہے وہ ایک انتہائی بری جو ایک برائی تھی، ایک بہت ہی کبیر عمل جاتا لواطت کا، اس گناہ میں وہ پڑے ہوئے تھے اپنے دیگر معاشرتی برائیوں اور شرک وغیرہ کے ساتھ ساتھ، اور اس برائی کو روکنے کے لیے، ان میں سے اس برائی کے خاتمے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کا نصیحت اور پیغام ان تک پہنچایا، لیکن انہوں نے اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، الٹا ان کے ساتھ ہی وہ سخت رویہ انہوں نے اختیار کر دیا اس قوم نے، قوم لوط نے۔ تو اس لیے پھر ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا، اور جو دو فرشتے آئے جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، جس میں آ کر انہوں نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی حضرت ابراہیم کو، اور ان کو یہ بھی خبر دے دی کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں اور اس قوم کو تباہ کرنے والے ہیں۔ وہ بھی ایک بڑی لمبی ڈسکشن تھی جو اس سے پہلے گزر گئی حضرت ابراہیم کی اور ان فرشتوں کی۔ بہرحال وہ فرشتے جو ہیں وہ پھر دو نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے، اور حضرت لوط نے جب ان کو دیکھا تو ان کو گھر میں ان کی تواضع کی، اور وہ حضرت لوط پریشان بھی ہوئے کہ میری قوم جو ہے وہ تو اس قدر اس گھنونے گناہ میں پڑی ہوئی ہے، ان کو اگر پتہ چل گیا کہ اس طرح سے نوجوان خوبصورت لڑکے جو ہیں وہ آئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اس طرح سے زیادتی کریں گے یا ناروا سلوک جو بھی ہے، تو اس پر وہ پریشان بھی ہوئے۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ یہ ان کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ نہ ملے، لیکن پھر بھی لوگوں کو پتہ چل گیا ان قوم کو، اور وہ آدم کے، اور انہوں نے پھر مطالبہ کیا ان دونوں فرشتوں کو جو کہ نوجوانوں کی صورت میں تھے، مطلب پیش کرنے کا، جس کے اوپر انہوں نے حضرت لوط نے ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اس پر پھر حضرت لوط کے اوپر ان دونوں فرشتوں نے اپنا اصل جو ہے وہ ظاہر کر دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو بتا دیا کہ اس طرح سے ہم فرشتے ہیں، اور ان کو اب اس طرح سے نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور آپ علیہ صبح صبح ہونے سے پہلے پہلے ہجرت کر جائیں۔ تو لہذا حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ، دو بیٹیاں تھیں یا غالباً تین بیٹیاں تھیں، دو بیٹیاں تھیں شاید، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے کہنے میں سننے میں، لیکن مفہوم جو ہے وہ ہمارے اوپر واضح ہے، نصیحت ہمارے اوپر اس میں وہ کھل جاتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ صبح سے ہونے سے پہلے پہلے وہ یہاں سے ہجرت کر گیا اللہ کے حکم سے، اور پھر اس قوم کو عذاب سے دوچار کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہم نے یاد دہانی کے لیے تذکرہ کیا، جو قرآن کی خوبصورتی ہے اس کے مطابق ہم نے جتنی اہم ضرورت تھی ہمیں
دوبارہ آتے ہیں ان لوط لمن المرسلین، اور بے شک لوط علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ جی سوری، مائک نہیں چل نہیں رہا تھا۔ اور بے شک لوط بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ واہلہ، جب ہم نے نجات دی ان کو، اسے اور ان کے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب کو، یعنی اسے اور ان کے گھر والوں کو، جو بھی ان کے اوپر ایمان لائے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر صرف ان کی بیٹیاں ہی تھیں جو ان کے اوپر ایمان لائی تھیں۔ ان کو ہم نے نجات دی ان ساری ایک بدبخت قوم سے، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، وہ حضرت لوط پر ایمان نہیں لائی اور وہ پیچھے رہ گئی، اور عذاب میں اس کو بھی مطلب اس عذاب کا مزہ چکھنا پڑا دنیا میں، اور آخرت میں بھی ہے یقیناً۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو، پیچھے رہنے والی قوم جو نصیحت جنہوں نے قبول نہیں کی، ان کو پھر ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، تمرون، بے شک یقیناً تم گزرتے ہو، علیہم ان کے گھروں پر، علیہم ان پر سے، ان کی وادیوں یا ان کے گھروں کے قریب سے، پر سے، مصبحیم صبح کرتے ہوئے، وہ باللیل اور رات کو، تم صبح شام یا صبح اور دن اور رات کے وقت میں ان بستیوں سے گزرتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تم بھی پھر بھی اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ بحیرہ مردار کے پانیوں میں ان کے آثار جو ہیں اس بستی کے موجود ہیں، یا ان کے ارد گرد کچھ علاقوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے کچھ باقیات یا ان کے جو آثار قدیمہ جو ہیں وہ ملے ہیں۔ بہرحال ان کے آثار جو ہیں ان بستیوں میں موجود ہیں جو کہ قافلوں کے گزر گاہ رستے تھی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تم جب صبح شام کو رات کو وہاں سے گزرتے ہو اپنے قافلوں کے ہمراہ، تو ان بستیوں کو دیکھتے ہو کہ کس طرح سے ان کی ہلاکت ہوئی اور کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو تمہیں تو ان بستیوں کو یا ان آثار قدیمہ کو، اجڑی پڑی بستیاں جو ہیں ان کو دیکھ کر نصیحت پکڑنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، لیکن تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کیوں تم بھول گئے ہو، یا اس سے نصیحت اخذ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے جب بھی کسی پوائنٹ پر جائیں جہاں پر تاریخ کے مطالعہ یا تاریخ کے واقعات کی طرف ہمیں کچھ نظر ہماری جائے، تو اس میں ان عالیشان عمارتوں یا ان عالیشان تعمیرات یا نظام سلطنت وغیرہ جو ہے وہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگ اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، انہوں نے کیا کیا تھا، یا اس وقت کیسے کرب میں ہوں گے یا کیسی آسانی میں ہوں گے، اس کی طرف بھی ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ اب تک تو وہ عالم برزخ میں یا ایک ایسی زندگی میں ہوں گے جو ان کے دنیا کا جو بھی ان کا کمایا ہوا ہے اس کے مطابق ہوگا۔ تو اس کے بارے میں بھی ہمیں ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی ہم ایسے پرانی عمارات اور پرانی جو آثار ہیں، آثار قدیمہ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، اس کی طرف ہم جائیں اور سفر کریں یا اس کا ہم وزٹ کریں، ٹور کریں۔ وَإِنَّ يُونُسَ، اور بے شک یونس علیہ السلام، لمن المرسلین، وہ بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے سورہ یونس میں بھی گزرا ہے، اور بھی ایک دو مقامات پر گزرا ہے، اور کافی تفصیل سے گزرا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھیجے گئے ایک رسول تھے، جنہوں نے اپنی قوم کو جب توحید اور رسالت اور باقی معاشرتی معاملات میں اصلاح کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے بھی ان کا انکار کیا۔ تو اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کرنے کا فیصلہ کیا، ارادہ کیا۔ اس ارادے کا اظہار جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس طرح سے 3 دن بعد ان کو عذاب دے دیا جائے گا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تو بتا دیا کہ 3 دن بعد یا تیسرے دن تمہارے اوپر اس طرح سے عذاب آ جائے گا، وہ عذاب جس کو بارے میں بار بار تمہیں بتایا جاتا رہا، لیکن وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے ہی ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے، یا نبیوں کی سنت یا طریقہ یہ رہا ہے جتنے رسول گزرے ہیں، کہ جب اللہ کا حکم ہوتا تو اس کے مطابق اللہ کے حکم کے ساتھ وہ ہجرت کرتے اس بستی کو چھوڑ کر جس کو عذاب آنے والا ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے آنے سے پہلے ہی وہاں سے ہجرت کر گئے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک آزمائش جو ہے وہ آ گئی، وہ اور آزمائش وہ تھی
کہ خیر آزمائش کی طرف آتے ہیں۔ حضرت یونس جو ہے وہاں سے ہجرت کر گئے، اور 3 دن کے بعد جب اس عذاب کے آثار نمایاں ہوئے اس قوم کے اوپر، تو اس آثار کو انہوں نے پہچان لیا، اور سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر کھلی جگہ پر آ کر اللہ کے حضور انہوں نے توبہ کی، اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور ان کو اللہ سے معافی طلب کی، معافی مانگی، کیونکہ حضرت ان میں نبی جو ہے وہ موجود نہیں تھے، یا حضرت یونس جو ہے وہ پہلے سے وہاں سے ہجرت کر چکے تھے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ تو غالباً یہی وجہ تھی کہ یہ واحد ہستی، سوری، واحد بستی یا واحد قوم ہے جس کو استثناء دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کو ان کے ان کو اس عذاب کے آثار جو ان کے اوپر آئے تھے اس کو ٹال دیا، یا ان کی مغفرت کر دی، ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی۔ اس کے علاوہ کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے کہ صرف استثناء یونس علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی قومیں ان کے اوپر جب مہلت کا وقت ختم ہو گیا اور عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے، تو پھر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ استثناء ہے، اور اس کی وجہ غالباً یہی تھی کہ ان کا نبی جو ہے اللہ کی اجازت سے پہلے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہاں سے نکل کر ایک کشتی میں سوار ہو کر جب ہجرت کے لیے گئے، تو وہ کشتی جب سمندر یا دریا کے بیچوں بیچ پہنچی، تو وہاں پر مطلب بھنور میں پھنس گئی، اور اس وقت کے لوگوں کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق انہوں نے سمجھا یا تو کوئی غلام جو ہے اپنے آقا سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگ نکلا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یا وزن کی وجہ سے کہ کشتی آلریڈی اوور لوڈیڈ ہے، اور اس میں سے اگر ایک آدھ آدمی جو ہے اس کو دریا یا سمندر میں پھینک دیا جائے، تو اس سے کشتی کا وزن جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور وہ بیلنس ہو جائے گی، اور اس طرح سے باقی سارے محفوظ ہو جائیں گے، اور ان کا سامان بھی یا جو بھی۔ تو اس طرح سے حضرت انہوں نے کرا ڈالا اس شخص کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ جس کو سمندر یا دریا میں ڈال دینا چاہیے، پھینک دینا چاہیے، تو اس کرے میں پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پھر اس دریا میں ڈال دیا گیا۔ جب ان کو دریا میں ڈال دیا گیا، تو ایک بڑی مچھلی، بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، یہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے، اللہ کی کیا عظیم الشان مخلوق سمندروں کے اندر موجود ہے، دھنگ کر دینے والی، سبحان اللہ۔ بہرحال ایک بڑی کشتی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور 40 دن تک وہ اس میں رہے، اور وہاں پر انہوں نے آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کا ورد کیا، یا ذکر میں مشغول رہے، اور اپنی جو ان کی جو ایک معاملہ ان سے ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکلنے کا، اس کا بھی ان کو ادراک ہوا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی، اور 40 دن کے بعد وہ مچھلی جو ہے اس نے ان کو ساحل پر اگل دیا، ایک چٹیلے میدان پر، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کدو نما ایک بیل جو ہے وہ وہاں پر اگا دی ان کے لیے، جس کے پتے جو ہیں وہ بڑے بڑے، اور ان میں سے ان کو خوراک اور سائے اور پانی کے باقی جتنے ضروریات تھی، وہ کیونکہ کمزور تھے، تو ان ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا اس بیل کے ذریعے سے، اس پودے کے ذریعے سے۔ تو پھر وہ جب صحت بخش ہو گئے، تو دوبارہ سے ایک قوم کی طرف ان کو مبعوث کر دیا گیا۔ کچھ کہتے ہیں وہ قوم جو ہے وہ کوئی اور قوم ہوگی، لیکن اکثر جو لوگ ہیں، یا اکثریت کی رائے یہی ہے کہ واپس اپنی ہی قوم کی طرف واپس آ گئے، کیونکہ اس قوم کی توبہ تو قبول کر لی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن کیونکہ ان کو باقی گائیڈنس کی، باقی نصیحت کی ضرورت تھی اس قوم کو، تو اس نصیحت کو پورا کرنے کے لیے پھر حضرت یونس علیہ السلام واپس اسی قوم میں چلے گئے، اور پھر وہ قوم ایمان بھی لے کر آئی، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت جو ہے وہ بھی کافی عرصہ تک دی۔ تو یہ ایک مختصر سا واقعہ جو ہے، اس سے پہلے کہ ہم پڑھیں، ہم نے یاد دہانی کے طور پر دیکھ لیا، بیک اپ کے طور پر ان آیات کی جو تفصیل ہے اس میں۔ تو وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام جو ہے وہ بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ اِذْ أَبَقَ، جب وہ بھاگ کر گیا یا بھاگ نکلا، إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کشتی کی طرف بھری ہوئی، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا۔ آبا کا، یہ آبا کا جو ہے وہ خاص کر ایسے غلام کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کہ اپنے مالک سے مطلب بھاگ نکلے، تو ایسے غلام تھے
جو اپنے مالک سے بھاگنے کے، اور کیونکہ حضرت یونس جو ہے علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل آئے تھے، تو اس لیے یہاں پر آبا کا لفظ آیا کہ وہ جب بھاگ کر گیا کشتی کی طرف، المشحون جو کہ بھری ہوئی تھی، یعنی وہ کشتی پہلے سے ہی اوور لوڈڈ تھی، جتنی اس میں گنجائش تھی آدمیوں کی اور سامان کی وہ اس میں پہلے سے تھا، لیکن اس میں جا کر وہ بیٹھ کے سوار ہو گئے اس اوور لوڈڈ کشتی میں، فصاہم فصاہم پھر کرہ میں شریک ہوا، فکان من المدخزین، تو وہ ہو گیا ہارنے والوں میں سے، پھر وہ کرہ موس آج گڑبڑ کر رہا ہے، معذرت جی، پھر وہ کرہ جو ہے وہ نکالا گیا، جس میں پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، اور اس طرح سے ان کو پھر اس سمندر میں یا اس دریا میں اترنا پڑا، یا وہاں کودنا پڑا، یا ان کو وہاں پر پھینک دیا گیا، فل تکما ہو، پھر نگل لیا اسے الحوت، ایک بڑی مچھلی نے، وہ ہوا ملیم، اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا، یعنی ان کو اب اس چیز کا احساس ہو گیا کہ مجھ سے یہ ایک معاملہ ہو گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکلا ہوں، تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے میرے اوپر، تو ان کو اس چیز کا ادراک ہوا، تو وہ خود کو ملامت کرنے والا ہوتا، فلولا، پر پھر اگر نہ ایسا ہوتا، انہ کان من المسبحین، کہ بے شک وہ تھا تسبیح کرنے والوں میں سے، یعنی اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، للبث فی بطن ہی، تو یقیناً وہ رہتا اس کے پیٹ میں، یقیناً وہ اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اس دن تک وہ اسی کشتی میں ہی رہتا ہے، یعنی اسی کشتی، سوری، اسی مچھلی میں، یعنی اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یا اللہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتا، تو پھر وہ اس کی موت بھی وہیں پر آ جاتی، اور قیامت کے دن اس کو وہیں سے اٹھایا جاتا، وہیں سے زندہ کیا جاتا ہے، سارے لوگ جو ہے قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے یا اپنی آرام گاہوں سے اٹھائے جائیں گے، تو جہاں جہاں پر جس چیز کو موت آئے گی، تو اس کے باری طرف یہ اشارہ ہے کہ اگر وہ مچھلی میں دعا نہ کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہ کرتے، اور وہ ان کے اوپر رحم اور فضل و کرم نہ کرتے، تو پھر وہی مچھلی کا پیٹ جو ہے وہ ان کی قبر بن جاتا، اور وہیں سے پھر وہ قیامت کے دن اٹھائے جاتے ہیں، فنبذناہ، پھر ہم نے پھینک دیا اسے بالعرائی، اور وہ جو آیت کریمہ جو ہے جس کا وہ تذکرہ یا دعا انہوں نے کی، وہ اس کا ہم نے آلریڈی ابھی ایک دفعہ ذکر بھی کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مشکل کے وقتوں میں، یا مطلب مصیبت میں، یا کسی آزمائش کی گھڑی میں، یہ دعا جو ہے یہ کافی پر اثر ہے، اور اس کی کافی تلقین بھی کی جاتی ہے کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، وہ تو ہی پاک ہے، اور بے شک جو بھی ظلم کیا وہ میں نے ہی اپنے نفس کے اوپر کیا تھا، یہ اس کا مفہوم ہے، یعنی جو گناہ یا ظلم یا اس طرح کا جو ہے وہ ہماری ہی وجہ سے ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، تو یقیناً یہ ایک بڑی پراثر آیت ہے، جو کہ ایسے وقتوں میں اس کے بارے میں کچھ مختلف طرح کے غلط طریقے جو ہیں وہ بھی منسوب کر دیے گئے ہیں، وہ الگ سے ایک تذکرہ ہے، وہ کبھی ذکر ہوگا تو کریں گے، لیکن دعا کو اللہ کا ذکر کے طور پر صرف کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھتے ہوئے سادہ سے طریقے سے کرنا، جس طرح سے بھی آپ کی کنڈیشن ہے، یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، بھارت پر نبز نہ ہو، پھر ہم نے پھینک دیا اسے بالآرائی، ایک چٹیل میدان میں، وہ ہوا سقیم، جبکہ وہ سقیم بیمار تھا، پھر اس مچھلی کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان میں، ایک ہموار میدان میں اگل دیا، کہ اس حال میں کہ وہ سقیم بیمار تھا، یعنی اس طرح سے کمزور اور لاغر تھا جس طرح سے ایک نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ امبت، یعنی ان میں کوئی سکت نہیں تھی موو کرنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی اور کمزوری کی۔ اب یہاں پر ایک واقعہ جو حضرت مولانا مودودی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی جو تفسیر ہے اس میں ذکر کیا ہے، 1871 کا ایک واقعہ، کہ اگر کوئی سمجھے کہ مچھلی کے پیٹ میں اگر مچھلی نے نگل لیا، اور مطلب ان کا زندہ بچ جانا کیسے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے تو عین ممکن ہے، ہر طرح کا معجزہ جو ہے وہ ممکن ہے، اور مچھلیاں جو ہے سبحان اللہ اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی مخلوق اس سمندر میں موجود ہے،
تو 1871 کا ایک واقعہ جو ہے وہ نام کے ساتھ انہوں نے مطلب ذکر کیا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو ان کا جو تفہیم الکتاب قرآن جو ہے اس میں اس واقعے کو پڑھ بھی سکتے ہیں کہ وہ ایک ماہی گیروں کی کشتی جو ہے وہ انہوں نے ایک ویل مچھلی کو شکار کرنے کی کوشش کی، اور ویل مچھلی بہت بڑی اور طاقتور ہوتی ہے، تو اس کوشش میں انہوں نے اس مچھلی کو زخمی تو بہت حد تک کر دیا، لیکن وہ اس کا شکار کرنے میں ناکام ہو گئے۔ ہاں البتہ اس ڈنگا مچھلی میں ایک بندہ جو ہے ان کا، وہ مچھلی جو ہے وہ نگل گئی، وہ ویل مچھلی ایک بندہ ان کا ہڑپ کر گئی، لیکن ان کے قابو میں نہ آئی۔ اب 2 یا 3 دن کے بعد وہی مچھلی جو ہے ان کو سمندر کے قریب پانیوں میں مردہ حالت میں ملی، ان مچھیروں کو یا ان ماہی گیروں کو، تو انہوں نے اس مچھلی کو وہاں سے مردہ مچھلی کو وہاں سے نکال کر ساحل کی طرف کھینچتان کر لے کر آئے، اور کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ وہی مچھلی ہے جس کو ہم نے زخمی کیا ہوا ہے، زخمی مچھلی ہے، تو انہوں نے پھر اس کا جب کاٹ کر اس کا پیٹ جب چیک کیا تو وہی بندہ جس کو اس نے نگلا تھا وہ زندہ حالت میں، کیا حالت تھی یقیناً میڈیکل ایڈ کی تو ضرورت ہوگی، لیکن وہ زندہ حالت میں وہاں سے باہر آ گیا، وہاں سے یا زندہ حالت میں وہاں سے اس کو بچا لیے گئے، وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھا تقریباً 60 گھنٹے کے بعد بھی، 2.5 3 دن کے بعد بھی، 2.5 دن کے بعد بھی۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہے یہ ریکارڈ پر بھی موجود ہے، اور ایسا عین ممکن ہے اس میں کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہو تو 40 دن وہاں پر زندہ رہنا، اور پھر دیگر معاملات، اس میں تو کوئی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ امبتنا، اور ہم نے اگا دیا، جہاں پر وہ چٹنی اور میدان میں ان کو بیماری یا کمزوری کی حالت میں اس نے اگل دیا اس مچھلی نے، وہ امبتنا علیہ شجرۃ، اور ہم نے اگا دیا اس پر ایک درخت، اس جگہ پر ایک ایسا درخت اگا دیا من یقطین، جو کہ بیلدار تھا، ایسا درخت جو اپنے تنے پر کھڑا نہیں ہو سکتا، بیلدار، اور اس کو کدو یا کدو سے مشابہ کسی پھل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بیل تھی وہ، اور اس بیل کے بارے میں بھی حضرت مودودی کے ہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تفصیل ہے اس میں ایک پودے کا ذکر کیا گیا واللہ عالم، کہ وہ پاکستان کے جو مکران یا اس طرح کے جو ساحلوں میں بھی کچھ ایک پایا جاتا ہے، جو کہ جس کے پتے جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے نرم و ملائم بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، وہ شیڈ کا کام بھی کر سکتے ہیں، وہ اینٹی سیپٹک بھی ہوتے ہیں وہ پتے، اور اس کے علاوہ ان کا پھل جو ہے وہ بھی کافی طاقتور اور صحت بخش ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک بیلدار درخت، جو کہ کدو کا عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے، یا کدو یا ککڑی یا اس طرح کے سے ملتا جلتا کوئی درخت ہے، جس کے ذریعے سے ہم نے اس کو اگا دیا، اور ان کی صحت بخش جو ہے بخشی تک اسی بیلدار درخت سے انہوں نے اپنی خوراک اور اپنا جو حفاظت کا سامان تھا وہ سارا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میسر کیا۔ وہ ارسلناہ، اور ہم نے بھیجا اسے الی میتی الفن او یزیدون، 100,000، 100,000 یعنی 1 لاکھ یا اس سے زیادہ کے لوگوں کی طرف، یعنی ان کی صحت یابی کے بعد ان کو واپس ایک ایسی قوم میں بھیجا جن کی تعداد 1 لاکھ یا اس سے زیادہ تھی، یعنی 1 لاکھ یا اس سے زیادہ سے مراد کہ وہ ایک کثیر تعداد میں، ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ تھے یا بستی تھی یا قوم تھی، جس کی طرف واپس حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ تو جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ کچھ کا خیال ہے کہ وہ کوئی دوسری قوم تھی، لیکن اکثریت کا خیال ہے کہ کیونکہ ان کی اپنی ہی قوم جن کو وہ چھوڑ کر آئے تھے، وہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ تو قبول کر لی تھی، لیکن ان کو نصیحت کی ضرورت تھی، مزید گائیڈ لائن کی ضرورت تھی، تو واپس اپنی ہی قوم میں وہ واپس چلے گئے، واللہ عالم۔ فآمنو فآمنو، پس وہ ایمان لے آئے، وہ قوم ایمان لے آئی، فمتعناہم، تو ہم نے انہیں فائدہ کیا، متاع دنیا، دنیاوی فائدہ، ہم نے انہیں فائدہ دیا، الہین، ایک مقررہ وقت تک، یعنی ایک مقررہ وقت تک ہم نے انہیں بڑی عیش و عشرت اور بڑا فائدہ پہنچایا، کیونکہ ایک فائدہ تو سب سے بڑا ان کا یہی ہو گیا کہ ان کے اوپر، اس قوم کے اوپر عذاب کے آثار آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو قبول کر لیا، اس آثار آنے کے بعد بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا فائدہ ان کو ملا کہ ٹھیک ہے، ایک مہلت دوبارہ دے دی ان کو کہ ٹھیک ہے اب تم اپنی اصلاح کرو، اب تم نیکی کے رستے پر چلو، تو لہٰذا اس قوم نے پھر وہ ایمان بھی لے کر آئی، اور وہ نیکی کے رستے پر بھی چلی، اور بعد میں پھر چلتے چلتے اگلی نسلوں میں بگاڑ آیا، وہ ایک الگ سے ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال یہیں پر ہم رکتے ہیں آج، تو اس دعا کے ساتھ کہ ان نبیوں اور رسولوں کے باتوں میں جو بھی ہمیں نصیحت کی باتیں
جو ہمارے اپنے گریبان میں جھانکنے سے ہمیں ملتی ہیں، اپنے معاشرے میں جھانکنے سے ہمیں ملتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے، ان ایمان کی کمزوریوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافی پوائنٹ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ جی تو ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلے سبت تک کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہمارے دنیاوی اور ہمارے روحانی معاملات میں اللہ تعالی ہماری خاص مدد فرمائے، اللہ تعالی ہماری خاص رہنمائی فرمائے، اللہ تعالی ہماری خاص فضل و کرم ہمارے ساتھ شامل حال رکھے، ہمارے والدین کو اللہ تعالی صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے جو اس دنیا میں حیات ہیں، اور اس دنیا سے جو گزر گئے ہمارے والدین اور دیگر سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالی سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔